بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل لهدايتنا القرآن الذي هو حق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم: كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. حضرات، قرآن کریم میں بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار احکامات اور تعلیمات مثال کی صورت میں بیان فرمائی ہیں. مثال کے ذریعے سے بات سمجھانے کا اصول اور اسلوب اتنا عام ہے کہ انسانوں کے عوامی حلقوں میں بھی اور علمی حلقوں میں بھی، درسگاہوں کے اندر بھی اور کلاس روموں کے اندر بھی، عوامی مقامات میں بھی اور لکھنے اور بولنے کے میدانوں میں بھی مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوششیں بعض دفعہ بہت زیادہ بارآور اور مفید تر ہوتی ہیں. تو مثال کے ذریعے سے بات سمجھانا قرآن کریم میں بہت ساری جگہ میں موجود، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں بھی یہ سلسلہ موجود ہے کہ آپ مثال بیان کر کے، اور وہ مثال بعض دفعہ قوموں کی ہوتی تھی، افراد کی ہوتی تھی، اور بعض دفعہ کسی فرد کی نہیں بلکہ سیدھے مثال کے طور پر آپ بیان فرمایا کرتے تھے. جو حضرات احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے سامنے اس طرح کی مثالیں بکثرت آئیں گی کہ مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی جا رہی ہے. اس وقت اسی اصول اور اسلوب کی بنیاد کو سامنے رکھ کر کے ایک آسان تر مثال سمجھنی ہے، اور اس آسان تر مثال کے ذریعے سے ایک اہم ترین دعوت پیش کرنی ہے. حضرات، فرض کریں ایک انسان ایک وسیع ترین، عمدہ ترین، سرسبز ترین باغ میں پہنچا. آپ اس کو فارم ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں. اس باغ میں دیکھا کہ ہر طرح کے درخت ہیں، پانی کی نہریں ہیں، جھیلیں ہیں، پانی اور جھیلوں میں طرح طرح کے پرندے ہیں، درختوں پر پانی اور جھیلوں میں طرح طرح کے جانور ہیں جو پانی میں ہوا کرتے ہیں، جیسے مچھلیاں اور دوسری چیزیں. درختوں پر طرح طرح کے پرندے ہیں، اور وہ پرندے گھونسلے بھی بنا رہے ہیں، چہچا بھی رہے ہیں، ان کو اپنی غذاؤں کے لیے دانہ بھی مل رہا ہے. اس طرح سے زندگی ان کی گزر رہی ہے. اس باغ کے اندر درمیان میں ایک بہت بڑا ہاؤس بنا ہوا ہے، جیسے آج کے زمانے میں بہت بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں. اس طرح کا ایک بہت بڑا تعمیری سلسلہ ہے. اس میں زندگی گزارنے کے ہر طرح کی سہولیات ہیں. اس میں کچن بھی ہیں، اس میں بیڈ روم بھی ہیں، اس میں پارکنگ بھی ہے، اس میں کھانے پینے کے سامان بھی ہے، اس میں بہت بڑے بڑے گودام ہیں جس میں ہر طرح کی غذائیں موجود ہیں. اس میں پانی کو گرم اور ٹھنڈا کرنے کے انتظامات بھی ہیں. پانی ختم ہو جائے، کم ہو جائے تو اس کے لیے بھی پورا انتظام موجود ہے کہ پانی ختم ہو جائے گا تو پانی کہاں سے مہیا کیا جائے گا. اس کے لیے موٹر بھی لگے ہوئے ہیں. سردی اور گرمی کے لیے تمام انتظامات موجود ہیں. مثلا یہ اے سی بھی کام کر رہے ہیں، فین بھی کام کر رہے ہیں، بستریں ہر طرح کے موجود ہیں. خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں تو ایک بہت بڑی فارمیسی ہے جس میں ہر طرح کی دوائیاں موجود ہیں. غرض یہ کہ زندگی گزارنے کے جتنے بھی لازمی تقاضے ہیں اور تفریحات ہیں وہ تمام کے تمام اس میں موجود ہیں. اب یہ آدمی نہیں جانتا کہ یہ سارا بنانے والا کون ہے، اور اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو مہیا کی گئی ہیں یہ کس نے کی ہیں، اور ان میں سے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ یہ کس کام کی ہیں اور ان سے کیا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. یہ ایک طرف سے اس پورے باغ اور اس پوری بلڈنگ کو دیکھ کر کے حیران بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، فائدے بھی اٹھاتا ہے، اور ساتھ میں اس کے ذہن میں سوال بھی ابھرتا ہے کہ یہ سارا کس نے کیا ہے، اور جس نے کیا ہے وہ کہاں ہے، اور جس نے کیا ہے اس نے کیا کیوں ہے، اور کیا اس سے میری ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں. اور جو کچھ اس نے کیا ہے اس میں بہت ساری باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں اور بہت ساری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہیں. اسی حیرانگی کے عالم میں وہ فائدے بھی اٹھا رہا ہے، لطف بھی اٹھا رہا ہے، زندگی بھی گزار رہا ہے، اور سوالات بھی اس کے ذہن میں ابھر رہے ہیں، اور ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس بیچ میں ایک گروپ آتا ہے، اور وہ گروپ ایک آدمیوں کا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گروپ ہے، مگر وہ سارا گروپ ایک کے بعد ایک آتا ہے. پہلے ایک آتا ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو سارا تمہیں نظر آ رہا ہے اس کے بنانے والا ایک ہے جس نے یہ سارا کو بنایا، کہ دیکھو اس میں پانی بھی ہوگا، اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہوگا،
اس میں آرام و راحت کی ساری چیزیں ہوں گی، اس میں جانور بھی ہوں گے، اس میں وہ جانور بھی ہوں گے جو تمہیں اون دیں گے، وہ جانور بھی ہوں گے جو تمہیں دودھ دیتے ہیں، وہ جانور بھی ہوں گے جو تمہیں سواریاں دیں گے، اور یہ سارا اسی نے انتظام کیا ہے، میں اسی کی طرف سے آیا ہوں۔ یہ پیغام سنانے والا چلا گیا، اس کے بعد دوسرا آیا، اس نے بھی یہی بات کہی، پھر تیسرا آیا، اس نے بھی یہی بات کہی، پھر چوتھا آیا، اس نے بھی یہی بات کہی۔ یہ آنے والوں کی زبانیں الگ الگ تھیں، مگر بات سب کی ایک ہی تھی، اور سب کی بات ایک ہی جیسی ملتی جلتی تھی۔ اور اس کے بعد پھر ان میں سے ایک آیا، اس کے ہاتھ میں کتاب بھی تھی، اس کتاب میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے یہ سارا اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہ اس بنانے والے نے بتایا ہے کہ میں نے اس باغ کے، اس بلڈنگ کے، اور اس باغ اور بلڈنگ کے اندر جتنے سورسز، جتنے وسائل ہیں، وہ تمام کے متعلق تفصیلات اس کتاب میں موجود ہیں۔ بہرحال وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں تو کتاب میں ٹھیک وہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہوتے ہوتے اخیر میں ایک اور آتا ہے، وہ آ کر کے کہتا ہے کہ میں بھی اسی کی طرف سے آیا ہوا ہوں جس نے یہ باغ بنایا ہے، مجھے اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سارا باغ بنایا، اس باغ کی تمام چیزیں میں نے تیار کی ہیں، اور وہ دیکھو جو وہ کہتا ہے وہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں نے پانی رکھا ہے، پانی واقعی موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رات و دن، وہ بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے آرام و راحت کے لیے جتنی چیزیں چاہیے وہ ساری میں نے بنائی ہیں، وہ موجود ہے۔ وہ یہ کہتا ہے میں نے پرندے بنائے ہیں، واقعی تم کو پرندے نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کرنے کا سسٹم میں نے، اور واقعی تم دیکھ رہے ہو کہ اسی طرح سے واقع پیدا، تو جو اس کی طرف سے مجھے بتایا گیا وہ تم اپنی نظروں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، اس کی کوئی بات تمہارے مشاہدے کے خلاف نہیں ہے۔ تم نے اگر یہاں دیکھا پانی ختم ہو گیا، پھر زمین کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، اس نے پہلے یہ کہا کہ میں زمین کے اندر سے پانی نکال دوں گا، اور وہ پانی واقعی نکل رہا ہے۔ تم نے اگر یہاں دیکھا کہ ہر کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، اور اس نے جو کتاب ہمارے ہاتھ میں دی ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کمروں کے اندر اے سی لگا ہوا ہوگا، اور اے سی کو آن اور آف کرنے کا سسٹم یہ ہے، تم واقعی اسی طرح سے کر کے دیکھ رہے ہو، تو یہ آدمی دیکھ رہا ہے، کر کے دیکھ رہا ہے۔ غرض یہ کہ یہ جو آنے والا ہے وہ بتا رہا ہے، اور جو بتا رہا ہے وہ واقعی نظر آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اور وہ اس کتاب میں جو تفصیلات ہیں وہ ساری تفصیلات ٹھیک اسی طرح کی ہیں جس طرح کا مشاہدہ اس انسان کو نظروں کے سامنے ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے انسان اس طرح سے پیدا ہوں گے، یہ دیکھ رہا ہے واقعی اسی طرح سے پیدا۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تمہیں سردی لگے گی تو گرمی کے یہ انتظامات وہاں اس بلڈنگ میں موجود ہیں، واقعتاً وہ گرمی کے انتظامات ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ گے تو اس کے بعد فلاں ایریے میں فارمیسی ہے، وہاں اس طرح کی دوائیاں ہیں، وہ دوائیاں تم استعمال کرو گے، وہ دیکھتا ہے واقعتاً فارمیسی ہے اور وہاں دوائیاں ہیں، اور وہ دوائیاں استعمال کرو وہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہیں سواری کرنی ہوگی تو سواری کے لیے فلاں جگہ جانور ہیں، ان کو اس طرح سے تم وہ سواری کا کام تمہیں دیں گے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں ان کے جسم سے سفید پانی نکلے گا، اور وہ سفید پانی جو ہے وہ دودھ ہے، اور وہ دودھ تم اسی طرح سے استعمال کرو گے، وہ دیکھتا ہے واقعی دودھ نکل رہا ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہیں ان کے جسموں پر بال ہیں، وہ بال جب بڑے ہو جائیں گے ان بالوں کو تم کاٹ کر کے اپنے لیے کپڑے بنانا، اور وہ کپڑے تم کو گرمی پہنچائیں گے، واقعی وہ دیکھ رہا ہے۔ غرض یہ کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سارا اس بلڈنگ اور اس باغ، اس فارم ہاؤس میں نظروں کے سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ اب تک تمہارے پاس جتنے لوگ آئے انہوں نے کسی کا تعارف تمہیں کرایا ہے، تمہارا ذہن کیا کہتا ہے؟ جس کا تعارف انہوں نے کرایا وہ تمہارا ذہن قبول کرتا ہے یا نہیں؟ اور ان میں سے سب سے آخری جو آیا اس کے ہاتھ میں کتاب بھی تھی، اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ واقعتاً تم نظروں سے دیکھ رہے ہو، سارا وہی پایا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ یہ کتاب سچی ہوگی یا جھوٹی؟ اور جو آخری آنے والا ہے وہ سچا ہوگا یا جھوٹا؟ اور باتیں سب کی ایک جیسی ہیں۔ ظاہر ہے یہ انسان اپنی فطرت سلیمہ کی بنیاد پر جواب میں یہ کہے گا کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ مجھے پتا چلے کہ یہ سارے سورسز جن سے میں فائدے اٹھا رہا ہوں اور بہت خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، مجھے پتا چلنا چاہیے بنایا کس نے ہے اور وہ چاہتا کیا ہے۔ آج میرے پاس اگر اس کی طرف سے گائیڈنس آ گئی اور انفارمیشن آ گیا تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اور یہ جو کتاب میرے پاس آئی ہے یہ کتاب تو ٹھیک وہی بتا رہی ہے جو اس کے اندر۔ اب اس کے بعد بھی ایک قدم اور آگے بڑھ کر وہ سوچے گا کہ صاحب میں نے گاڑی خریدی تھی لیکن اس گاڑی کے یوزنگ کا میرے پاس کوئی طریقہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے بعد اس گاڑی کے شلف کے اندر میں نے دیکھا ایک بکلیٹ ہے، اس بکلیٹ میں ساری تفصیلات موجود ہیں کہ موبائل کہاں ڈالا جائے گا، ہوا کیسے بھری جائے گی، اور پیٹرول کیسے اور گیئر کیسے لگیں گے، وہ سارا اس میں لکھا موجود ہے۔ گاڑی بالکل ویسے ہی ہے، تو میں تو یقین رکھتا ہوں کہ جس کمپنی نے یہ گاڑی بنائی ہے اسی کمپنی کا بکلیٹ ہے، اور یہ بکلیٹ وہی بتا رہا ہے جو گاڑی کے اندر ہے، تو کمپنی بھی صحیح اور اس کی کتاب بھی صحیح، اور یہ گاڑی میرے ہاتھ میں ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اب
اس مثال کو منطبق ہم کریں گے اس پر کہ اس کائنات میں ہم پہنچے، اس کائنات میں سب کچھ ہے، اس میں آسمان ہے، اس میں زمین ہے، اس میں زمین سے اگنے والی تمام چیزیں ہیں، اس میں پانی ہے، اس میں ہوائیں ہیں، اس میں خوشی ہے، اس میں غم ہے، اس میں تمام چیزیں ہیں، اس میں سمندر ہیں، اس میں جانور ہیں، اس میں پرندے ہیں، اس میں اس میں سولر سسٹم، یہ سب کچھ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہے یہ خود بخود بنا ہے، یہ کسی نے بنایا۔ اسی بیچ میں ایک جماعت آتی ہے، اس جماعت میں پہلے فرد کا نام ہے آدم، اس نے آ کر کے بتایا کہ یہ ساری کائنات بنانے والا کون۔ پھر نمبر 2 پر شیس اور نوح، اور اس طرح سے ہوتے ہوتے اخیر میں محمد رسول اللہ تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں کتاب، اور اس کتاب میں ٹھیک وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو کچھ یہاں ہے وہی اس کتاب میں ہے۔ اس کتاب میں بتایا جا رہا ہے آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیا، وہ کتاب بتا رہی ہے زمین سے تمام چیزیں ہم اگا رہے ہیں۔ اس کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ جانور ہم نے پیدا کیے، اس کتاب میں بتایا گیا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ تمہارے لیے آ رہا ہے، اس کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ جانوروں سے تم طرح طرح کے فائدے اٹھاؤ گے، اس کتاب میں بتایا جا رہا ہے کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، اس کتاب کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تم کو رات کو نیند چاہیے، وہ نیند ہم نے تمہیں دی ہے۔ جو کتاب بتا رہی ہے وہی ہم۔ اب اس کے بعد ہر فطرت سلیمہ والا کہے گا کتاب حق، اور وہ ہے قرآن۔ کتاب بھیجنے والا حق، وہ ہے اللہ جل شانہ، کتاب لینے والا بھی حق، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ بھی حق، اللہ کا قرآن بھی حق، اور اللہ کا نبی بھی حق۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعے اور اپنے قرآن کے ذریعے ہمیں اس حق کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کرے یہ حق ہم قبول کریں، اور جب ہم حق قبول کر چکے ہیں اس حق کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں، اور جن تک یہ حق پہنچا مگر انہوں نے ابھی قبول نہیں کیا، اللہ ان کو بھی اس حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔